تو ایک صورت حال واضح ہوئی جناب امداد قادری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم تو یہ توقع رکھتے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے یہ اگر امریکہ کے اس کے مطابق اندرا گاندھی اگر پاکستان کی فوج کو شکست نہ دیتی اور بنگالی عوام کے ذریعے ہی بنگلہ دیش آزاد ہوتا تو پھر یونائٹڈ بنگلہ دیش کی بھی ایک گنجائش اور ایک صورتحال ابھرتی تھی۔ تو اس بنگلہ دیش کے بننے کے بعد ہم تو یہ توقع رکھتے تھے کہ اب جو مغربی بنگال ہے وہ بھی ایسٹ بنگال کے ساتھ مل کر ایک بنگلہ دیش ریپبلک بنائے گا، لیکن وہاں پر تو ایک جو ہے وہ الٹ بات ہو گئی ہے یہ اس موجودہ اس میں۔ تو اس بارے میں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ یونائٹڈ بنگلہ دیش کی ریپبلک نہیں بن سکی؟ موسیٰ سعید صاحب، پہلا جو آپ نے جملہ کہا سوال کی تمہید بناتے ہوئے، اسے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی فوج کو ہندوستانی فوج نے شکست نہیں دی، ہم سمجھتے کہ بنگالیوں نے شکست دی۔ ہاں، مدد ان کو انڈیا کی موجود رہی، اور کسی بھی آزادی کی جنگ میں بیرونی عوامل کا بہت اہم رول ہوتا ہے، خاص طور پر اسلحے کی سپلائی میں۔ اور ایک فوج باقاعدہ لڑائی لڑ رہی ہو تو اس کے لیے خوراک، اس کے لیے وردی، یہ سب ضرورتیں ہوتی ہیں جو انڈیا نے اس کی ضرورتیں پوری کی۔ لیکن آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کے بنگال کو بھی توڑے، تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ 1977 میں انڈیا میں الیکشنز ہوئے جس میں کمیونسٹ پارٹی جیت کے آئی، بنگال میں پہلی بلکہ دوسری بار گورنمنٹ بنائی۔ جب دوسری بار یہ گورنمنٹ بنی اور چیف منسٹر کامریڈ جیوتی باسو تھے تو پارٹی کے اندر بڑے پیمانے پر ڈسکشن ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش بنے ابھی کل 7 سال ہوئے تھے، 6 سال۔ وہ یہ بنا کہ پیس میل لبریشن پر ہم بھی جائیں۔ جس طرح پاکستان میں بنگالیوں نے پیس میل لبریشن تحت اپنے وطن کو آزاد کرا لیا، اسی طرح ہم بھی آزاد ہو۔ کمیونسٹ پارٹی کا اس پر بہت بڑا ڈیبیٹ ہوا، اور اس میں کمیونسٹ پارٹی نے اس بحث کو یہاں پر آ کے کنکلیوڈ کیا کہ ہم اگر آزاد ہو جائیں گے تو پاکستان کی طرح بنگال کے آزاد ہونے کی وجہ سے باقی پاکستان میں ڈیموکریٹک اور کمیونسٹ فورسز ویک ہو گئے۔ اگر ہم بنگال بھی آزاد ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، انڈین بنگال، ویسٹ بنگال، تو ہندوستان میں کمیونسٹ موومنٹ ویک ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم قومی ریاستیں بنانے کے بجائے ہم سوشلسٹ ریاستیں بنانے کی طرف جائیں، اور ہمیں ہندوستان کو ٹکڑے کرنے کے لیے موومنٹ نہیں چلانی چاہیے۔ اچھا، باقی آپ کے سوال میں آخر جو آپ نے نتیجہ نکالا کہ آج بنگلہ دیش کس منزل تک پہنچ گیا، تو میرے خیال میں اس میں اسی پارٹی کا قصور ہے، عوامی لیگ کا، جس نے بنگلہ دیش کو آزادی دلائی تھی۔ شیخ حسینہ نے نو ڈاؤٹ کہ بنگلہ دیش کو اقتصادی ترقی میں بہت کھینچا اور اونچی منزل تک لے گئی، کہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ چائنا اور ویتنام کا مقابلہ کر رہا تھا، انڈیا کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن اکانومی ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی، عام آدمی تک اس کے ثمرات نہیں پہنچے، جس وجہ سے غربت اسی طرح موجود رہی۔ دوسری بات وہ یہ ہوئی کہ وہاں پر جمہوریت کا بالکل گلا دبایا گیا۔ تو پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان جنرلوں کو سزا دینے کے لیے جو ہمیشہ اقتدار پر قبضہ کرتے رہے اور پولیٹیکل سسٹم کا حصے دار بنتے رہے، اور دوسری بات یہ سمجھی جا رہی تھی کہ جماعت اسلامی اور الشمس البدر کے بعد جو بنی ہے تنظیم حفاظت الاسلام، اسے ختم کرنے کے لیے ان کے ڈکٹیٹرشپ کا رویہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو کھلیا بنا لیا اور بنگلہ دیش میں سخت گیر قسم کی ڈکٹیٹرشپ نافذ کر دی۔ تیسری بات کہ بہت بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی طرح اقربا پروری کی،
کہ ایک بندہ عوامی لیگ کے دفتر میں جا کے 500 ٹکے دے کر وہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے کہ میرے بابا اور دادا نے بنگلہ دیش کی آزادی میں بڑا اہم رول پلے کیا تھا، اس وجہ سے جو نیشنل ہیروز کی کوٹا ہے اس میں مجھے بھی جو ہے شامل کیا جائے اور سرٹیفکیٹ دیا جائے. تو اس طرح کی وجہ سے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد سے ایک ناراضگی بنی. ہاں یہ الگ سوال ہے کہ اسپونٹینیس ڈیموکریٹک موومنٹ کو امریکہ نے ہائی جیک کر لیا اور وہاں پر پاکستان کی ISI کی معرفت جماعت اسلامی کو انہوں نے ایکٹیوائز کیا اور انہوں نے اس پوری پبلک موومنٹ کو اپنے اثر میں لے لیا. جس طرح عرب ممالک میں وہ اسپونٹینیس موومنٹ کو انہوں نے عرب اسپرنگ کے نام پر اپنے اثر میں لے لیا اور پرو امریکن گورنمنٹس قائم کی، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی قصہ ہوا ہے. تو یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آزادیاں کتنی بھی حاصل کی جائیں، بر صغیر کو توڑ کر پاکستان بنایا جائے یا پاکستان کو توڑ کر بنگلہ دیش بنایا جائے، عام آدمی کا مسئلہ تب تک حل نہیں ہوتا جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوتا. لہذا آج بھی جو پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے نئے پاکستان مت بناؤ، اس کے نظام تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کرو تاکہ ریاست کی حیت تبدیل ہو. سم کر لیں کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں، تعطیل بھی کر رہے ہیں.